بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا سامری جادوگر تھا۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ قرآن و حدیث سے تحقیق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سامری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور اس نے سونے کے زیورات سے آواز نکالنے والا بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہ گائے یا بچڑا تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سامری نے قرآن کے اصل لفظ جسد اجل یعنی عجلت پسند انسان، مفاد پرست حاکم بنایا تھا، لیکن گائے نہیں بلکہ سامری بادشاہ گر تھا۔ سامری نے سرمایہ داروں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑے سرمایہ دار کو الہ یعنی حاکم یا بادشاہ بنا دیا تھا۔ ہم قرآن سے اصل واقعوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کو پس منظر میں لے کر چلتے ہیں تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون مردود کو دریا میں غرق کیا تھا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے حکمران یعنی خلیفہ بن گئے۔ تو خلافت کے کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے جانا پڑا۔ تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مصر کا عارضی خلیفہ حکمران بنا دیا تھا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میرے بعد قوم کی اصلاح کرنا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا، ان میں سے 10 اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے بعد خلیفہ یعنی حکمران رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی اتباع نہ کرنا۔ 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ دن سفر میں بھی لگے ہوں گے کیونکہ پہلے زمانے میں سفر پیدل کرتے تھے۔ اس طرح 2-2.5 مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر اللہ کی عبادت کے لیے جبل طور پر مصروف رہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کمزور سمجھا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت ہارون علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام مجبور ہو کر خاموش رہے اور ان سے خلافت یعنی حکمرانی چھین لی گئی تھی، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے کہ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری خلافت یعنی حکمرانی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں یعنی وحی کو چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا؟ بھائی نے کہا اے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عزیزان من، بیان ہونے والی دونوں آیات میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 رات کے لیے گئے تو خلافت یعنی حکمرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر گئے اور واپسی پر بھی خلافت کی بات کی کہ کیسے تم نے بری خلافت یعنی بری حکمرانی کی اور حکومت چھین لی گئی، یہاں تک کہ قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل بھی کرنا چاہا۔ یعنی تمام واقعات خلافت یعنی حکمرانی کے لیے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 2-2.5 مہینے کے لیے مصر سے باہر تھے کوہ طور پر، تو قوم کے سرمایہ داروں نے مال و دولت کے ذریعے ایک سب سے امیر سرمایہ دار کو اپنا خلیفہ یا حکمران یا الہ بنا لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے جسد اجل فرمایا ہے۔ جسد کہتے ہیں انسان آدمی کو اور اجل کہتے ہیں مفاد پرست کو، اور اجل جسد کے معنی ہوئے کہ مفاد پرست انسان، اور ہلیہ کہتے ہیں مال و دولت کو۔ سورۃ اعراف میں اس مفاد پرست دولت مند حکمران کا ذکر کیا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے باہر ہونے کی وجہ سے خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، اور موسیٰ کے جانے کے بعد
اس کی قوم کے دولت مندوں نے اجل جسد یعنی مفاد پرست حکمران کو پکڑ لیا یعنی اختیار کر لیا، جو خوار یعنی کمزور اور بزدل تھا۔ کیا نہ دیکھا کہ وہ ان کے لیے جد و جہد نہ کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ ہدایت بتائے؟ اسے لیا اور وہ ظالم تھے، کیونکہ دولت مند حکمران ہمیشہ بزدل اور کمزور ہوتے ہیں، اس لیے لفظ خوار استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ مفاد پرست دولت مند حکمران ہمیشہ بزدل اور کمزور اور جد و جہد اور ہدایت نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مفاد پرست دولت مند ہمیشہ اپنا مفاد اور فائدہ سوچتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو قوم نے کہا کہ ہم نے وعدہ خلاف نہ کیا، بلکہ یہ سامری کا سب کیا دھرا ہے۔ سامری نے زینت قوم یعنی قوم کے امیروں میں سے ایک امیر دولت مند مفاد پرست کو حکمران بنا دیا ہے۔ ہم نے انکار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے میں بھرا افسوس کرتا، کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا کہ تم پر مدت لمبی یعنی فرعون کی غلامی کی مدت لمبی گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ جواب میں قوم بولے ہم نے آپ کا وعدہ خلاف نہ کیا، بلکہ زینت قوم یعنی قوم کے امیروں نے ذمہ اٹھایا، ہم نے انکار کیا، یہ سب سامری کا کیا دھرا ہے۔ تو اس نے یعنی سامری نے ان کے لیے اجل جسد یعنی مفاد پرست حکمران بنا دیا جو بزدل کمزور تھا۔ تو وہ امیر بولے یہ ہے تمہارا الہ یعنی حکمران اور موسیٰ کا الہ یعنی موسیٰ کا حکمران، تو پھر بھول گئے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا سورۃ اعراف کی آیت میں الیاتہم یعنی ان کے دولت مندوں نے، اور سورۃ طٰہٰ میں زینت القوم یعنی قوم کے امیروں نے جسد اجل بنا دیا یعنی مفاد پرست حکمران بنا دیا تھا، جو خوار یعنی بزدل کمزور حکمران تھا، نہ کہ گائے یا بچڑا بنایا تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی اپنے حکمران بناتی تھی تو وہ اپنے امیروں میں سے ایک زیادہ امیر کو حکمران بناتی تھی، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بھی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک حقدار علم والے شخص طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا کہ وہ دولت میں ہم سے کم تر ہے، فرمایا، اور ان کے نبی نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اس کو ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں اور اسے مال و دولت میں وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی گئی۔ اس لیے یاد رکھیں جست اجل خوار کے معنی ہیں ایسا حکمران جو مفاد پرست اور بزدل کمزور سست ہو، نہ کہ سونے کے زیورات سے ڈھالا گیا آواز نکالتا بچڑا۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتے جائیں کہ سامری نے مفاد پرست امیروں کے ایک بڑے امیر کو حکمران بنایا تھا تو اسے الہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ کہا تھا، تو عربی میں الہ کے معنی ہوتے ہیں حکمران، حکم دینے والا۔ الہ کے معنی اللہ کے یا خدا کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ الہ حکمران کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں، حکم دینے والے کو کہتے ہیں۔ سامری بہت ہی ہوشیار اور بادشاہ گر انسان تھا۔ اس نے امیروں کے گٹھ جوڑ سے ایک امیر کو الہ یعنی حکمران بادشاہ بنا دیا تھا اور خود رسول یعنی وزیر بن گیا تھا۔ اس زمانے میں رسول وزیر کو کہتے تھے، جیسے حضرت عزیز علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی یا وزیر بھیجا تو اس ایلچی یا وزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول سے مخاطب کیا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں ہے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ، تو جب اس کے پاس یعنی حضرت یوسف کے پاس ایلچی یعنی رسول آیا
उस चालाक सामरी ने खुद को रसूल यानी वज़ीर बना लिया था और एक बड़े अमीर को इलाह यानी हुक्मरान या बादशाह बना दिया था। सामरी के इस तरह रसूल या वज़ीर बनने को सूरत ताहा में बयान किया है कि मूसा ने कहा, अब तू क्या खिताब यानी बात करता है ऐ सामरी? बोला, मैंने वो सोचो विचार किया जो लोगों ने सोचो विचार ना किया, फिर इख्तियार किया असर रसूल यानी वज़ीर के ओहदे को इख्तियार किया, फिर उसे इस्तेमाल किया, मेरे जी को यही भला लगा। अजीज़ान मन, सामरी जादूगर नहीं था और ना ही उसने जेवरात से बछड़ा बनाया था, बल्कि वो बादशाह गर था। एक अमीर सरमायादार को इलाह यानी हुक्मरान बादशाह बनाया और ख़ुद बादशाह का रसूल यानी वज़ीर बन गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस बादशाह बनने वाले शख्स को जलाकर राख कर दिया और उसकी राख को दरिया में बहा दिया था और सामरी का तमाम कौम से नाता ख़त्म कर दिया यानी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। उम्मीद है आपको हमारी ये रिसर्च आसानी से समझ आ गई होगी। आखिर में हमारे चैनल तशकील जदीद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।